قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تفسیر دیکھتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 81 سے. رب زدنی علما، ان سے کہو کہ اگر واقع رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نسبت لگائے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا تو میں ہوتا، اللہ کی اگر اولاد ہوتی. چلیے وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں. قل یہ فعل امر ہے، آرڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر کانا ہے، للرحمانی لی یہ حرف جر ہے، للرحمانی رحمان کے لیے، ولدن کوئی اولاد ہوتی، کوئی اس لیے لگائیں گے کیونکہ تنوین ہے. فانا تو میں اولو سب سے پہلے ہوں، عابدین عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلے ہوتا میں اگر اللہ کی اولاد ہوتی. یہ لوگ سے کہہ دو بتا رہے ہیں. چلیے اب یہ آیت سمجھتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پاک ہے آسمان و زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. نے پاک ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ چیزوں سے. نہ اس کی بیوی ہے، بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے. چلیے اس کو سمجھتے ہیں، وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں. سبحان پاک ہے، رب السماوات آسمانوں کا، الف لام لگا ہے، خاص کر دیا گیا ہے آسمان کو، معروفہ ہے یہ آسمانوں، والارض زمین کا، رب ہے، العرشی عرش کا، عما اس سے جو، یصفون یہ صفت سے ہے، یصفون وانون جمع کا صیغہ، وہ بیان کرتے ہیں، وہ صفت بیان کر رہے ہیں، اس سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتا رہے ہیں. چلیے یہ آیت سمجھتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لے جن کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. یعنی یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کو وہ باتوں میں چھوڑ دو، کھیلنے دو. اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں، جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، یعنی قیامت کا ایک دن وہ آنے والی ہے، وہ خوف دلایا جا رہا ہے. ان کو چھوڑ دو، ان کو ضرور پکڑے گا اللہ تعالیٰ. چلیے وٹ ٹو وٹ. فذرہم تو چھوڑ دیجئے انہیں، ذرا سے یعنی چھوڑ دیجئے انہیں، یغدو وہ بحث کرتے رہے، وَيَلْعَبُوا لعب سے ہے یا مضارع والف جمع کا صیغہ، وہ کھیلتے رہے، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو ملاقات سے ہے، یلاقو وہ جا ملے، یومہم اپنے اس دن سے، یوم دن ہے اور ہم اٹیچ ضمیر ہے، اپنے اس دن سے، الذی اس میں موصولہ واحد جس کا، یوعدون وعدے سے ہے یہ، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. چلیے دوسری آیت لیتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے اس کو سمجھتے ہیں. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے. یعنی اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کی تعریف ہو رہی ہے. وہ ہوا اور وہی، یعنی ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اور وہی ہے الذی جو فی السماء آسمان میں، الہ ہے یعنی معبود ہے ہمارا اللہ ہے، وفی الارض اور زمین میں بھی الہ ہے،
وہ ہوا یعنی آسمان و زمین کا الہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ ہوا اور وہی الحکیم العلیم یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ دونوں فعیل کے وزن پہ ہے. بہت حکیم والا العلیم خوب علم والا ہے اللہ تعالیٰ، وہ سب کچھ جانتا ہے. اب لاسٹ آیت لیتے ہیں. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان اور اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے. اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. چلیے جلدی سے ورڈ ٹو ورڈ دیکھتے ہیں. وتبارک اور بابرکت ہے الذی وہ جو لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت ہے السماوات آسمانوں کی والارض زمین کی وما اور جو بینہما بین یعنی درمیان بینہما جو ان دونوں کے درمیان ہے ہما یہ تثنیہ ہے وعندہ اور اسی کے پاس ہے عندہ یعنی پاس علم الساعۃ قیامت کا الساعہ یعنی قیامت وإلیہ اسی کی طرف ترجعون رجع سے ہے تام حاضر کا صیغہ ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. سبق اتنا ہی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.